اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جادو کا جو علاج ہے وہ جادو کے ذریعے کروانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے جادو، اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا فرق ہے؟ آج ہم ان دو باتوں پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ جادو کا جو علاج ہے، آیا وہ جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جادو کا علاج اگر ایسے طریقے سے کیا جائے، یعنی جو شرعی طریقے ہیں، قرآن کی آیات کے ذریعے سے، یا ایسی دعائیں، ذکر اذکار جو احادیث سے ثابت ہیں، اگر ان کے ذریعے سے علاج کیا جائے جس کو جائز علاج کہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح کا جادو تھا تو وہ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک موجود ہے اوپر، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی شخصیات نے جادو کروایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا اس کی نوعیت کیسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے اثرات کو ختم کیا۔ تو جادو کے علاج کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو دوسری آیات ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جو جائز ذکر اذکار ہیں، ایسے الفاظ کے ذریعے سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے جن کے اندر شرک نہ ہو، جن کے اندر شرک کا جو ہے وہ شبہ نہ ہو، شرک نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہوں۔ تو ایسی جو ہے چیزوں سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جو ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ایسے طریقے سے کیا جائے جیسے کہ شیاطین جنات سے مدد لی جاتی ہے، یا کچھ دوسرے ذرائع، یا ایسے الفاظ کے ساتھ جن کے اندر شرک پائی جاتی ہو، شرکی الفاظ ہوں، تو ایسے طور پہ بالکل بھی جادو کا علاج کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جادو کے علاج کے، یا تو وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ تو جو پہلا طریقہ ہے، یا تو قرآن آیات سے کیا جائے، یا احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ دعائیں مذکور ہیں، جو ذکر اذکار مذکور ہیں، تو ان کے ذریعے سے اگر علاج کیا جائے تو یہ جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پہ۔ دوسری بات کہ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے جادو، اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک خارق عادت چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا جو ہے بظاہر معلوم نہیں کر سکتا کہ، اور ان میں فرق نہیں کر پاتا۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے معجزہ، معجزہ جو ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ معجزہ کے اندر سبب نہیں ہوتا، یعنی یہ سبب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتا، معجزہ جو ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کرامت۔ کرامت کہتے ہیں کہ خلاف عادت کسی بات کا ظاہر ہونا، جیسے معجزہ خلاف عادت، خارق عادت کسی چیز کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی جو کرامت ہے وہ بھی جو ہے وہ خارق عادت ہوتی ہے، خلاف عادت کسی چیز کا ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ لیکن کرامت جو ہے یہ اولیاء اللہ پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے،
اور یہ بھی جو ہے یہ سبب کا محتاج نہیں ہوتا، یہ بھی بغیر سبب کے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، تو زکریا علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اندر چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور کمرہ بند ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جو زکریا علیہ السلام آئے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے اندر پھل ہیں۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو یہ من جانب اللہ تھی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ کرامت تھی۔ تو کرامت جو ہے یہ نیک بندوں کے جو ہے اوپر سرزاد ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے سبب کے محتاج نہیں ہوتی، بغیر سبب کے ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے جادو۔ جادو جو ہے یہ سبب کے تحت ہوتا ہے، اگرچہ اس کا سبب جو ہے وہ مخفی ہوتا ہے، اس کا سبب ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے یہ سبب کے ذریعے سے۔ اس میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے وہ 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ شاہ جو ہے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً اس کی جو 13 قسمیں جادو کی بیان کی ہیں۔ تو ان میں ہر ایک جو ہے وہ قسم وہ کسی نہ کسی سبب کے تحت ہوتا ہے۔ تو جادو جو ہے یہ سبب کے تحت ہوتا ہے، سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جنات کی مدد سے یا دوسرے ذرائع سے کیا جاتا ہے۔ تو جادو کرنے والا یہ جو ہے فاسق اور فاجر، اور جو ہے وہ بعض اوقات ایسے افعال ہوتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک جو ہے وہ کرامت کا تعلق ہے تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اتباع سنت نہیں کرتا، یعنی بظاہر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرعی جو زندگی ہے وہ نہیں ہوتی، شریعت سے دور ہوتا ہے، لیکن وہ جادوگر بھی نہیں ہوتا۔ تو بسا اوقات اس سے کچھ ایسے افعال سرزاد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی سے اس طرح کا فعل سرزاد ہو تو وہ بھی شیطانی کہا جائے گا۔ یعنی اگر ایک آدمی سنت کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن اس سے پھر بھی کوئی اس طرح کا فعل سرزاد ہو جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ اس کی کرامت نہیں کہا جائے گا۔ کرامت صرف جو ہے وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو سنت کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات، ہر وقت نہیں، اس میں سبب نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا فعل سرزاد ہو جائے کہ جو خلاف عادت ہو، خارق عادت ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو معجزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ بھی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پہ معجزہ جو ہے وہ سرزاد نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی ان 2 چیزوں پہ تھی، ایک تو کہ جادو کا علاج کا شرعی طریقہ کیا ہے، کیا جادو کا علاج جادو سے کروایا جا سکتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ معجزہ، کرامت اور جادو میں کیا فرق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔